اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ لکم فیہا خیر فاذکروا اسم اللہ علیہا صواف فاذا وجبت جنوبها فکلوا منها واطعموا القانع والمعتر کذالک سخرناها لکم لعلکم تشکرون۔ ترجمہ جاری تھا سورہ حج کا، آیت نمبر 36-37 ہے۔ والبدن قربانی کے اونٹ جنہیں ہم نے تمہارے لیے خدا کے شاعر میں سے قرار دیا ہے، تمہارے لیے ان میں خیر ہے۔ خیر ہے یعنی دنیاوی خیر یہ ہے کہ تم سوار ہو کر آتے ہو اور سفر میں ان کے دودھ سے استفادہ کرتے ہو، ان کے دودھ کو پیتے ہو۔ اخروی خیر کہ قربتاً اللہ قربانی دیتے ہو ان کی اور خدا کے قریب ہوتے ہو، متقی بنتے ہو۔ والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ لکم فیہا منافع، بس قربانی کے اونٹ، بدن بس مراد قربانی کے اونٹ ہیں۔ قربانی کے اونٹ جنہیں ہم نے قرار دیا تمہارے لیے، یہ خدا کے شاعر میں سے ہیں، ان کو قربان کر کے تم خداوند عالم تک پہنچتے ہو۔ لکم فیہا خیر، تمہارے لیے اس میں خیر ہے، دنیاوی خیر بھی، سوار ہو کے آتے ہو، دودھ پیتے ہو، اور اخروی خیر بھی کہ تقویٰ تک پہنچتے ہو، خدا کے قرب تک پہنچتے ہو۔ فاذکروا اسم اللہ علیہا، بس خدا کا ان کو نہر کرتے وقت، ثواف یعنی ان کو نہر کرتے وقت جب ان کا خون بہہ جائے، نہر کرتے وقت خدا کے نام کو لیا کرو، خدا کو یاد کیا کرو، بس کہیں بھی توحید سے جدا نہ ہو، تم کہیں بھی توحید سے جدا نہ ہو۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، پر جب وہ نہر ہونے کے لیے روبہ قبلہ کھڑے ہوں، کاملا روبہ قبلہ ہوں نہر ہونے کے لیے، بس جب ان کا خون بہہ جائے اور ان کا پہلو زمین پہ گر جائے، یعنی زمین فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، ان کا پہلو زمین پہ گر جائے، یعنی سانس ختم ہو جائے، نکل جائے، فَكُلُوا مِنْهَا، بس اس سے استفادہ کرو، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، اور کھلاؤ قانع کو اور معتر کو۔ قانع وہ فقیر جو سوال نہیں کرتا، معتر وہ فقیر جو سوال کرتا ہے، بس قانع سوال نہ کرنے والا، معتر سوال کرنے والا۔ دیکھیں جی، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رات کے وقت، شب کے وقت قربانی کرنا یا پھلوں کو اتارنا مکروہ ہے۔ کیوں مکروہ ہے؟ کیونکہ اس وقت کوئی فقیر نہیں آتا، قانع نہیں آتا، معتر نہیں آتا، یعنی دن کو کرو قربانی تاکہ فقیر آئے، اسے تم گوشت دو، یا جب تم اتارتے ہو پھل تو اس وقت فقیر آئے تو فقیر کو بھی دے دو، فقیر کو بھی ان کا حصہ دے دو، ٹھیک۔ فَكُلُوا مِنْهَا، بس کھاؤ اس میں سے، نہیں مراد ہے فَكُلُوا مِنْهَا، اس سے استفادہ کرو۔ وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ، اور کھلاؤ قانع کو بھی، یہ استفادہ کرنا ہے، کھلاؤ قانع کو بھی سوال نہیں کرتا، وَالْمُعْتَرَّ، اور جو سوال کرتا ہے۔ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ، اسی طرح ہم نے مسخر کر دیا تمہارے لیے ان کو، یعنی بدن اونٹوں کو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو، موحد بننا ہے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو، ٹھیک۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ينالہ التقوی منکم کذالک سخرها لکم لتکبروا اللہ علی ما ہداکم وبشر المحسنین۔ ہرگز خدا تک نہیں پہنچتا ان کا خون، ان کا گوشت، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، خدا تک نہیں پہنچتا ان کا خون، اور لیکن خدا تک پہنچتا ہے تمہارا تقوی۔ یہ گوشت تمہاری ذمہ داری ہے کہ صحیح طور پہ غریبوں میں تقسیم کرو، یہ ہے تقوی،
یہ نہیں کہ خدا کے لیے حصہ قرار دو. خدا کو ضرورت نہیں تمہارے گوشت کی، جس طرح جاہلیت کے زمانے میں کرتے تھے. بس خدا کو نہیں ضرورت. خدا محتاج نہیں تمہارے گوشت کا اور تمہارے خون کا. نہ ہی خدا تمہارے تقوی کا محتاج ہے، تم خود تقوی کے محتاج ہو. لیکن خدا تک جو چیز پہنچتی ہے وہ تقوی ہے. ٹھیک، بس ہرگز خدا تک نہیں پہنچتا ان کا خون اور نہ ہی ان کا گوشت اور نہ ہی ان کا خون. لیکن خدا تک پہنچتا ہے تمہارا تقوی، تمہارا خلوص، تمہاری معنویت، تمہاری روحانیت. منکم، جو تم میں سے تمہارے اندر ہے، تمہارے پاس ہے. کذالک سخرھا، اسی طرح خدا تمہارے لیے ان اونٹوں کو مسخر کرتا ہے. لتکبر اللہ علی ما ھداکم، تاکہ تم اللہ کی تکبیر بیان کرو اس پر جو اس نے تمہاری ہدایت کی ہے. وبشر المحسنین، اور تم خوشخبری دے دو محسنین کو، نیک لوگوں کو خوشخبری دے دو. احسان یعنی دوسروں کی حقوق، یہاں مراد احسان کی کہ دوسروں کے حقوق کی رعایت کرنا. قربانی کرنے میں دوسروں کے حقوق کی رعایت کرنا یہ مراد ہے. عیادت کرنا بھی احسان ہے روایات میں. قرض الحسنہ دینا بھی احسان ہے. یا احسان یہ ہے کہ انسان عمل کو مقبول بنائے، معنوی تقوی کا لحاظ کر کے، باطنی تقوی کی رعایت کر کے انسان عمل کو مقبول بنائے. یا یہ مراد ہے. بشر المحسنین، محسنین کو خوشخبری دو. کون سے محسنین؟ جو تقوی باطنی کے ساتھ عمل کو مقبول بناتے ہیں. ظاہری تقوی یہ ہے کہ انسان قربانی کرے. معنوی تقوی یہ ہے کہ انسان خدا کے قرب کے لیے تقوی صحیح جگہ پہ تقسیم بھی کرے، حقداروں تک پہنچائے بھی یہ، اور قربت اللہ کرے، خدا کے قریب ہونے کے لیے کرے. بس یہ کیا ہے؟ باطنی تقوی ہے. ٹھیک، بس خدا آیت نمبر 37 میں یہ فرما رہا ہے کہ اور اس کے بعد کیا کرو. یہ سارا کچھ خدا نے مسخر کیا تمہارے لیے تاکہ تم خدا کی بڑائی بیان کرو، تکبیر بیان کرو. صلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.